میں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے عقیدہ کھڑا کیا ہے نا، اس کی بنیادیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ایک بدعت پہ مبنی چیز کھڑی کی اور امت کو پابند کر دیا اس کا. لہٰذا امام مہدی کے بارے میں شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 11ویں امام کے بیٹے ہیں، ان کو غائب ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غار میں ہیں یا کسی انڈر گراؤنڈ جگہ کے اوپر ہیں یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، یہ ثانوی چیز ہے. یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ اپنی عوام کو آپ ایجوکیٹ کریں نا. یہ وہ مستعمل عقیدہ ہے جو عوام الناس کے اندر، شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ غار میں ہیں یا باہر ہیں، یہ بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ امام غائب کو مانتے ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر امام ہے تو ہم تو ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. حدیث اثنا عشر سنی شیعہ نے لکھی ہے. یقین جانیے میرے اور آپ کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں نا، وہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. کسی کے 52 امام ہو گئے، کسی کے 58 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے، قیامت نہیں آئی. اور نبی نے فرمایا کہ 12 امام ہوں گے، قیامت آ جائے گی 12ویں پر. تو کہنے لگے وہ پہلے 4 خلفائے راشدین. بس عجیب بات نہیں ہے؟ کبھی نام سنا آپ نے انبیاء راشدین؟ بھائی نبی تو نبی ہے نا، یہ کیا وہ راشد اور غیر راشد، یعنی صحیح نبی اور غلط نبی. کبھی سنا کسی نے صحیح نبی اور معاذ اللہ غلط نبی؟ جب صحیح نبی اور غلط نبی نہیں ہو سکتا تو خلیفہ صحیح اور غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس اصطلاح پر ہی مجھے اعتراض ہے نا. یہ راشدین کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ ہے تو خلیفہ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ راشدین ہیں وہ غیر راشدین ہیں؟ تو انہیں مان کیوں رہے ہو جب غیر راشد ہیں؟ ایک جملے پر پورا ایک گاؤں شیعہ کر کے آئے ہوں ابھی 4 مہینے پہلے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں 12 اماموں میں چھٹا یزید ہے، حسین کا نام ہی نہیں ہے. جس مکتب میں، جس مذہب میں یزید تو امام ہو، یزید تو خلیفہ ہو، اور حسین کا نام ہی نہ ہو، وہ سارا گاؤں چلا گیا اپنے مفتیوں کے پاس. یہ کیا جملہ کہا ہے؟ کلپ دکھانے لگے. یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی؟ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں یزید تو چھٹا خلیفہ ہے مگر حسین کا نام نہیں ہے خلیفہ میں. توجہ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ 4 صحیح تھے، پھر 2 غلط تھے، پھر 3 صحیح تھے، پھر 5 غلط تھے، پھر 10 غلط تھے، اور پھر 2 صحیح تھے. ٹاپے مار مار کے صحیح کو نکالا. 12 پھر بھی زیادہ ہو گئے، یعنی 12 پر پھر بھی بات جا کے نہیں رکی. صحیح غلط کو علیحدہ کر کے. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلک ہیں نا، وہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے، 12ویں پہ قیامت آئے گی. ہم 11 تک ساتھ چلتے آئے، اللہ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے. پہلے اس قابل ہو جاؤ تاکہ میں اسے بھیجوں، اور ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے، اثنا عشر کا انکار نہیں کر سکتے ہمارے دوست. سرکار کی حدیث ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہے، تواتر سے ہے، مسلسل یہ حدیث ہے. اور یہ بحث بھی ہمارے درمیان تو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی. ہم تو مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے 255 ہجری میں، حضرت کی ولادت ہو چکی ہے. اختلاف ہمارے بھائیوں میں ہے. مولانا ابھی پچھلے دنوں ایک سنی عالم دین نے مہربانی فرمائی اور ایک کتاب انہوں نے لکھ ڈالی ہے جو انشاءاللہ جلدی چھپے گی، اور اہل سنت ہی چھاپیں گے. 200 علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے 200 علماء اہل سنت ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. یعنی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے ولادت ہونے نہ ہونے میں، ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے. ایک طبقہ کہتا ہے ولادت ہوگی، اور 200 علماء کے نام سامنے آ گئے علماء اہل سنت کے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے. حضرت کی ولادت ہو چکی ہے، حضرت موجود ہیں، اور انہوں نے کتاب کا نام لکھا ہے امام مولود و موجود. حضرت کی ولادت ہو چکی ہے اور موجود بھی ہیں. حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت موجود ہیں کیونکہ قرآن موجود ہے. اور جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی. ایک سنی بھائی نے میرا یہ جملہ سن کے کہا کہ شیعوں کی تو ویسے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور نہیں. جی بھائی جب کہہ رہے ہو کہ 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے تو یہ تو 1441 چل رہا ہے. 1150 سال تو ہو گئے ان کی آمد کو. تم یا کہو 1150 سال کے ہیں یا کہو 40 سال کے ہیں. میں نے کہا دونوں کہیں گے. ہیں وہ 1150 سال کے مگر 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے. کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ کیا بول رہے ہو، کوئی معقول بات کرو، کوئی عقل کی بات کرو. میں نے کہا جی عین عقل بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کیسے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں. میں نے کہا 70 سال پہلے اگر آپ جو ماں کے شکم سے سر کے بال اور بھووں کے بال لے کر آئے
اگر 70 سال میں آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آپ نے 70 سالوں میں نہ بھووں کے بال کاٹے نہ پلکوں کے بال کاٹے۔ عمر دونوں کی ایک ہے، ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پڑھا۔ جب آئیں گے تو نبی کی عمر کے برابر عمر ہوگی، 40 سال کی عمر میں سرکار ظہور فرمائیں گے، حضرت کو دیکھیں گے، حضرت کی زیارت ہوگی جی۔ اور عزیزان گرامی، ہم اپنے صاحب کو پرسہ دیں گے، وارث عزائے امام حسین امام زمانہ ہے۔ اب بھی شب جمعہ وہ کربلا جاتے ہیں،